اور قاری القرآن فخر القراء حضرت قاری عطاء الرحمن عابد صاحب حافظہ اللہ وہ بھی تشریف لا چکے ہیں۔ انشاءاللہ العزیز آپ کے ایمان کو تازہ کریں گے قرآن پاک کی تلاوت سے تشریف لانے والے۔ یہ پروگرام رکھا گیا عظمت صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے عظیم الشان موضوع پر۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین، ان سے محبت رکھنا یہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی مجلس میں جو آیا اور ایمان کی حالت میں آپ کی مجلس میں بیٹھ گیا، وہ یقیناً کامیاب ہے اور اس کی عظمت میں کسی قسم کا کوئی شک و شبہ نہیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی مجلس میں ایک آدمی آیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں پوچھا محمد کون ہے صلی اللہ علیہ وسلم، اسے بتلایا گیا۔ کہنے لگا میں نے آپ کے بارے میں سنا ہے کہ آپ کہتے ہیں کہ میرے پاس اللہ کا بھیجا ہوا فرشتہ آتا ہے، اللہ کے پیغام لے کر آتا ہے، آپ اللہ کے رسول ہیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ہاں میں اللہ کا رسول ہوں۔ کہنے لگا پھر آپ اپنا ہاتھ آگے بڑھائیں، میں آپ کے ہاتھ پر بیعت ہونا چاہتا ہوں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اسے بیعت کیا۔ کہنے لگا یا رسول اللہ میں روز روز تو آپ کی مجلس میں آ نہیں سکتا، دور کا رہنے والا ہوں، مجھے آپ کوئی چند نصیحتیں فرما دیں، میں اپنے گھر میں بیٹھ کر عمل کرتا رہوں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا دن میں 5 نمازیں ادا کرنا، رمضان مبارک کا مہینہ آئے تو روزے رکھنا، اگر تیرے پاس مال ہو تو زکوٰۃ ادا کرنا، اگر تو بیت اللہ جانے کی طاقت رکھے تو پھر حج کرنا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اسے چند نصیحتیں کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نصیحتوں کو سنا، الوداعی السلام کہا اور کہنے لگا واللہ لا انقص علی ھذا ولا ازید، میں اس میں کمی زیادتی نہیں کروں گا۔ اتنی باتیں کہیں، وہ پھرا، ابھی اس نے کوئی نمازیں نہیں پڑھی، کوئی روزے نہیں رکھے، کوئی اس نے حج نہیں کیا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ کرام سے مخاطب ہو کر فرمایا میرے صحابہ، من سرہ ان ینظر الی رجل من اہل الجنہ فلینظر الی ھذا، تم میں سے جو آدمی کسی جنتی کو دیکھنا چاہتا ہے تو میرے چند منٹ کے صحابی کو دیکھ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں آیا ہے، آپ کی زیارت کی ہے اور آپ پر ایمان لایا ہے، تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اگر تم میں سے کوئی جنتی دیکھنا چاہتا ہے تو فَلْيَنْظُرْ إِلَىٰ هَذَا، اس کی طرف دیکھ لو۔ تو صحابہ کرام اللہ رب العزت نے ان کو جو شرف عطا فرمایا ہے یہ کہ انہوں نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ایمان کی حالت میں زیارت کر لی۔ یہ ایسا عظیم شرف ہے کہ نبوت کے بعد اس سے بڑھ کر اور کوئی شرف نہیں۔ یہ اتنا بڑا شرف ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے خود فرمایا، آپ نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم
جس نے مجھے ایمان کی حالت میں دیکھ لیا اللہ رب العزت نے اس پر جہنم کی آگ کو حرام قرار دے دی. اس پر جہنم کی آگ حرام ہے. اور فرمایا صرف اتنا ہی نہیں بلکہ جس نے مجھے دیکھا ایمان کی حالت میں اس پر بھی جہنم حرام. اور میرے دیکھنے والا ایمان کی حالت میں اتنا عظیم ہو گیا، اتنا عظیم ہو گیا. فرمایا جس نے اس کو دیکھ لیا وہ بھی، اس پر بھی اللہ رب العزت نے جہنم کو حرام کر دیا. صحابہ کو ایمان کی حالت میں دیکھنے والا، اس کو بھی اللہ رب العزت نے اتنی عظمت دے دی کہ فرمایا اس پر بھی جہنم حرام. تو صحابہ کرام نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی مجلس میں بیٹھنے والے، آپ کی زیارت کرنے والے بلا شبہ عظیم ہیں، اور بلا شبہ وہ میرے پیغمبر کے محبوب ہیں. اور جس سے اللہ کے پیغمبر محبت کریں اس سے محبت رکھنا ایمان کا حصہ ہے. جس سے اللہ کے پیغمبر محبت کریں، اگر ایسی ذات کے بارے میں دل کے اندر کوئی میل آ گیا، کوئی کجی آ گئی، تو ایمان برباد ہو جائے گا. ایمان کا حصہ ہے. یہی تو وجہ ہے جو سچے ایمان والے ہیں ان کی حالت یہ ہے. حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں نے ایک دن دیکھا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کھانا لایا گیا. سالن جو بنایا گیا تھا اس میں چند گوشت کی بوٹیاں تھیں اور کدو تھا. فرماتے ہیں میں نے اپنے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام شوربے میں سے کدو تلاش کر کر کے کھا رہے ہیں. فرماتے ہیں میں سمجھ گیا کہ میرے پیغمبر کو کدو بڑا پسند ہے. حضرت انس فرماتے ہیں جس دن سے میں نے دیکھا ہے اس دن سے میں انس کو بھی کدو کے ساتھ محبت ہو گئی. جس سے اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم محبت رکھیں اس سے محبت رکھنا ایمان کا حصہ ہے. بلکہ جس سے اللہ کے پیغمبر محبت رکھیں اس کے لیے تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے دعائیں بھی فرمائی. اسی لیے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا فرمائی اللہم انی احبہما فاحبہما. اے اللہ یہ میرے دونوں بیٹے، میرے دونوں نواسے حسن و حسین، انی احبہما، اے اللہ میں ان کے ساتھ محبت رکھتا ہوں، یہ مجھے بڑے پیارے لگتے ہیں، یہ مجھے بڑے محبوب ہیں. میری اللہ درخواست ہے فاحبہما، اے اللہ تو بھی ان کے ساتھ محبت فرما، ان کے ساتھ محبت والا معاملہ فرما. اور اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر دعا کی اے اللہ میری اور ایک درخواست ہے، یہ مجھے بڑے محبوب ہیں حسن و حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما میرے نواسے، اے اللہ تو بھی ان کے ساتھ محبت فرما. وَأَحِبَّ مَن يُحِبُّهُمَا، اور اے اللہ میری درخواست ہے جو ان سے محبت کرے اے اللہ تو بھی ان سے محبت فرما. جو میرے حسن و حسین کے ساتھ محبت رکھے اے اللہ میری درخواست ہے تو بھی ان کے ساتھ محبت فرما. اللہ کے پیغمبر صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے دعا کی. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے محبوب ہیں اور اللہ کے پیغمبر کے محبوب کے ساتھ محبت رکھنا یہ ایمان، اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے محبوب کے ساتھ محبت رکھنا یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں کا ذریعہ اور سبب
اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے لوگوں کے لیے دعائیں کیں اور فرمایا اے اللہ میری درخواست ہے احبہما، اے اللہ احبہ من یحبہم یحبہما، اے اللہ جو ان کے ساتھ محبت رکھتا ہے اے اللہ تو بھی ان کے ساتھ محبت رکھ۔ تو جن کے ساتھ اللہ کے پیغمبر محبت رکھیں ان کے ساتھ محبت رکھنا ایمان کا حصہ، ایمان کا ایسا جز ہے کہ جو کبھی ایمان سے جدا نہیں ہو سکتا۔ اور پھر یہ تو اللہ کے پیغمبر کے ایسے محبوب نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو ان کے ساتھ ایسی محبت، اللہ کے پیغمبر صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ایک رات عشاء کی نماز کا وقت ہونے والا ہے، اللہ کے پیغمبر اپنے گھر میں تشریف فرمائے، ایک آدمی آیا، آ کر دروازہ کھٹکھٹایا، اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم باہر نکلے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے اوپر سفید چادر لی ہوئی ہے، صحابی نے جب دیکھا عرض کرنے لگا یا رسول اللہ معلوم ہوتا ہے آپ بوڑھے ہو گئے ہیں، آپ کے وجود مقدس پر بڑھاپا نظر آ رہا ہے مجھے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اللہ کے بندے تو نے کون سی نشانی مجھ میں بڑھاپے کی دیکھی جس کی وجہ سے تو مجھے بوڑھا کہہ رہا ہے؟ عرض کرنے لگا یا رسول اللہ عموماً جب آدمی بوڑھا ہو جائے تو پھر وہ زیادہ چل پھر نہیں سکتا، وہ سیر نہیں کر سکتا، جس کی وجہ سے اس کے وجود پر موٹاپا آ جاتا ہے، وجود پہلے سے بوجھل ہو جایا کرتا ہے چونکہ زیادہ چل پھر نہیں سکتا۔ اے اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم میں آپ کے وجود مقدس کو پہلے سے بوجھل دیکھ رہا ہوں، آپ کے وجود پر موٹاپا آ گیا ہے، اس لیے معلوم ہوتا ہے آپ بوڑھے ہو گئے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا بس یہی تو نے نشانی دیکھی، یہی تو نے علامت دیکھی؟ کہنے لگا ہاں یا رسول اللہ۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اے میرے صحابی پھر یہ بات بعد میں کرنا، پہلے میری چادر ہٹا۔ صحابی جب چادر ہٹاتا ہے کیا دیکھتا ہے؟ ایک بغل میں سیدنا حسن ہے اور دوسرے بغل میں سیدنا حسین ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے دونوں معصوم نواسوں کو اٹھایا ہوا ہے اور اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے میرے صحابی میں کیا کروں، یہ دونوں کے دونوں مجھے بڑے پیارے لگتے ہیں، جب تک ان دونوں کو میں اپنے سینے کے ساتھ لگا نہ لوں چین میں محمد کو بھی نہیں آتا۔ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے محبوب اور جس کے ساتھ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم محبت رکھیں اس سے محبت رکھنا یہ ایمان کا حصہ ہے۔ اسی لیے علماء نے لکھا ہے کدو چونکہ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑا محبوب، علماء نے لکھا ہے کہ اگر گھر میں کدو پکا ہو، ایک آدمی آ کر بیوی سے پوچھے کہ کیا پکا ہے، وہ کہے کدو، کھائے نہ کھائے اس کی اپنی مرضی ہے، لیکن اگر اس نے حقارت کے طور پر کدو کی توہین کی اور کہا کہ کیا گھر میں تو نے پکایا ہے، تو ایسے آدمی کے پاس ایمان نہیں رہے گا۔ اس لیے کہ جو چیز اللہ کے پیغمبر کو محبوب ہے، مسلمان کا ایمان اسی وقت کامل ہوگا جب اس کو محبوب رکھے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ کرام آپ کی مجلس میں بیٹھنے والے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اسی لیے امت کو نصیحت کی تھی کہ لا تؤذونی فی اصحابی، میرے صحابہ کے بارے میں مجھے ایذا نہ دینا، مجھے تکلیف نہ پہنچانا۔ یہ ایسے نہیں کہ خود میری مجلس میں آ گئے، بلکہ اللہ رب العزت نے ان کو چن چن کر میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے منتخب فرمایا ہے۔ ایسا نہیں کہ خود آ گئے، نہیں، اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے تو دعا کی تھی اے اللہ عمر بن حشام یا عمر بن خطاب میں سے جو تجھے پسند ہے اللہ مجھے وہ عطا فرما دے اور اسلام کو اس کے ذریعے عزت عطا فرما۔ تو عمر بن حشام کے لیے بھی اللہ کے پیغمبر نے کلمے کہے تھے، لیکن جو اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے دیا، عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ اللہ کے محبوب تھے، اللہ کے چنے ہوئے، اللہ کے منتخب کردہ۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ رب العزت نے وہ عطا فرمائے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اللہ نے
مجھے اپنے لیے منتخب فرما لیا اور میرے صحابہ کو اللہ رب العزت نے میرے لیے چن لیا اور میرے لیے منتخب فرمایا۔ صحابہ کرام یہ اللہ رب العزت کا انتخاب ہے، یہ خود نہیں آئے بلکہ اللہ رب العزت نے ان کو چن چن کر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو یہ عطا فرمائے ہیں۔ اس لیے صحابہ کرام کے ساتھ محبت رکھنا یہ ایمان کا حصہ ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی مجلس میں جو آ گیا ایمان کی حالت میں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آیا، اس سے محبت رکھنا ایمان کا حصہ ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام اپنے گھر تشریف لائے، ام المومنین سیدہ ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہ اپنے بھائی کے سر کے بالوں میں کنگھی کر رہی ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ام حبیبہ یہ کیا کر رہی ہو؟ عرض کرنے لگی یا رسول اللہ اپنے بھائی کے بالوں میں کنگھی کر رہی ہوں۔ کیوں؟ یا رسول اللہ مجھے اس سے بڑی محبت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ام حبیبہ یہ تو تیرا بھائی ہے اور ہر بہن کو اپنے بھائی کے ساتھ محبت ہوتی ہے، یہ تو طبی بات ہے، لیکن یہ تیرا بھائی معاویہ اس کو مجھے اتنی اس کے ساتھ محبت ہے کہ جب اللہ کا بھیجا ہوا فرشتہ ابھی وہی اللہ کا پیغام سنا کر پشت پھیرتا ہے تو میں تیرے بھائی معاویہ کو بلا کر قرآن پاک کی کتابت کرواتا ہوں۔ تو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی اجمعین ہمارے ایمان کا حصہ ہیں، ان سے محبت رکھنا یہ ایمان ہے اور ان سے بغض رکھنا یہ اپنے ایمان کو ضائع کرنا ہے۔ خود نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا حب الایمان ایمان علامت الایمان حب الانصار۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایمان کی نشانی میرے جو انصار صحابہ ہیں، صحابہ کرام ایمان کی نشانی ہے، ایمان کی علامت ہے۔ تو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے ساتھ محبت رکھنا یہ ایمان ہے۔ اگر کسی کے ساتھ ذرا برابر بغض ہوا تو پھر ایمان کو ضائع کرنا ہوگا، بلکہ ان کے ساتھ تو محبت ایسی ہونی چاہیے کوئی آ کر بتلائے کہ فلاں راستے میں سے معاویہ کی سواری آ رہی ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، فرماتے ہیں اگر مجھے کوئی بتلائے کہ فلاں راستے میں سے معاویہ کی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سواری آ رہی ہے میں اس راستے میں بیٹھ جاؤں گا اور سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سواری کا انتظار کروں گا حتیٰ کہ وہ سواری میرے قریب سے گزرے اور پھر اس کے پاؤں سے مٹی اڑے اور مٹی اڑ کر میں عبد القادر کے وجود پر پڑ جائے تو میں عبد القادر کہوں گا کہ میری نجات کے لیے مٹی ہی کافی۔ صحابہ کے ساتھ محبت ایسی ہونی چاہیے، اس لیے صحابہ کرام ان سے محبت رکھنا یہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے۔ آپ کے اسی ایمان کو تازہ کرنے کے لیے یہ کانفرنس